سائنس کہتی ہے کہ ہمارا دماغ کسی ایک چیز پر بہترین فوکس کر سکتا ہے. دو چیزوں پر بہترین کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا, ہمارا دماغ فوکس کر سکتا ہے. ایک وقت میں ہمارا دماغ ون تھنگ ایٹ اے ٹائم, ہمارا برین بنایا جیسے مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں وائی فائی ہو اور اس پہ صرف ایک کمپیوٹر یا ایک سیل فون آپ چلا رہے ہوں تو وہ وائی فائی اسٹرانگ ہوگا. لیکن اگر 2 لوگ 3 لوگ 5 لوگ یا 7 لوگ اسے استعمال کرنا شروع کریں تو اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی, اور اگر آپ کے ہمسایوں کو بھی پتہ چل گیا تو اس کا بھٹا بیٹھ جائے گا. تو ہیومن برین ایک وقت میں ایک کام بہترین کرتا ہے. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ بہت اچھی گاڑی چلا رہے ہیں, لیکن اس دوران فون آ گیا اور آپ نے کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے بات کرنی شروع کر دی ہے. اب آپ اگلی گاڑی کے بمپر کو دیکھ کے گاڑی چلا رہے ہیں. اب آپ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے, آپ کو اگلی گاڑی کی مدد سے اپنی گاڑی چلا رہے ہیں. اس طرح جو ہیومن برین ہے وہ ایک وقت میں ایک چیز ٹھیک کر سکتا ہے, اور وہ ایک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیل کرائیں یا اس کو تھانے سے چھڑوائیں, اس کے قرضے ادا کریں, اس کی نگرانی کریں, اس کا چوکیدارہ کریں, اس کو برا بھلا کہیں, اس کی بے عزتی کریں, یا آپ اسے کہیں کہ کاکا صرف ایک کام ہے جس میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور وہ ہے علاج. اور جب علاج ہو جائے تو ایک دروازہ اور کھول دیں کہ اب تمہاری مدد ہم اس کام میں کر سکتے ہیں جسے کہہ سکتے ہیں اخلاقیات, کہ تمہاری اخلاقیات کے اوپر کچھ محنت کرتے ہیں. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو فوکس کر لیتے ہیں کہ اچھا نشہ تو تم نے چھوڑ دیا ہے, اب جھوٹ کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں کہ تم سچ بولنا سیکھ لو. یا پھر اگر وہ کوئی ہیرا پھیری چوری چکاری یا کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو آپ بولے کہ یہ جو اوفینڈر بیہیویئر ہے نا, اس اوفینڈر بیہیویئر سے نجات پانی ہے. اوفینڈر بیہیویئر جو کہ اٹس ویری کامن, اور ہمارے پیشنٹ ہر روز کرائم پیٹرول دیکھتے ہیں جس میں اوفینڈر بیہیویئر اور نشے کا آپس میں رشتہ سامنے آتا ہے. تو یہ ساری ہارڈ فیکٹس آف لائف ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سسٹمیٹیکلی 1 بائی 1 کریں تو اس سے زیادہ اچھی تعمیر نو نہیں ہو سکتی. اور جو بچہ نشے کی بیماری میں سے نکل کے فلاح کی طرف جاتا ہے وہ اپنے معاشرے کا ایک بہت ہی درخشاں ستارہ بن جاتا ہے. وہ ایک آرڈینری پرسن نہیں بنتا, وہ ایک لاجواب آدمی بنتا ہے جس کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ مومن وہ ہے جو سراسر خیر ہی خیر ہے, اس کو دیکھ کے آپ کو کوئی بے چینی نہ ہو. اور جو والدین اپنے بچے کو یہاں سے اٹھا کے ایڈکشن سے اٹھا کے تو اس منزل تک لے جائیں, ان کی اپنی زندگی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. اور خاندان جو ہے وہ چند لوگوں کے آرگنائزیشن کو کہتے ہیں جس میں سب کے رول ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. لیکن جب نشے کی بیماری آتی ہے تو سارے ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں 1 بائی 1. جو سب سے زیادہ ڈس فنکشنل ہوتا ہے اس کو ہم کو ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں, یعنی روگی کہتے ہیں. اور جب ہم کسی فیملی کے ساتھ مل کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے, کون زیادہ بول رہا ہے, کون کم بول رہا ہے, کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کون کس سے دور ہٹ کے بیٹھتا ہے, اور کس کے چہرے پہ کیا تاثرات کس موقع پر آتے ہیں. اور اگر ہم فیملی کو نہیں دیکھتے, صرف فیملی کی کہانی سنتے ہیں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر مجھے بتائیے کہ چند لوگ کہیں باتیں کر رہے ہوں اور آپ وہاں سے گزریں اور ان کی باتیں سنیں اور کہیں جا کے رپورٹ کریں تو بڑا فرق آ جائے گا بنسبت اس کے کہ ان باتوں کو فرسٹ ہینڈ کوئی سنے. آپ کی رپورٹنگ وہ نہیں ہو سکتی جو کسی کی اپنی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, خاص طور پر ایک کاؤنسلر کی آنکھ, کہ وہ دیکھتا ہے کہ کون. کئی دفعہ ہم وہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ ہم جو فیملیز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پس پردہ سمبولیکلی ہم نے ان کے وہ چیس بورڈ بنایا ہوتا ہے کہ کون کہاں ہے. اس میں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیدھی لائن اوپر ہوتے ہیں, بچے نیچے ہوتے ہیں. کئی دفعہ بچے اوپر آ جاتے ہیں, ماں باپ نیچے آ جاتے ہیں. ایسا
ایڈکشن کی بیماری میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ عملی طور پر ماں باپ کا سٹیٹس بطور ماں باپ کے دھندلا جاتا ہے، ہلکا پڑ جاتا ہے، گریویٹیٹ کر کے نیچے آ جاتا ہے، اور کوئی بچہ جو ہے وہ گھر کے اوپر سارا کمانڈ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو جو آبزرویبل بیہیویئرز کی وہ نئے نئے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے آبزرویبل بیہیویئر آپ ڈیفائن کریں گے اور پھر ایگزیکیوٹ کریں گے، اتنا ہی یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی کہ آپ تجویز کریں گے، حکم دیں گے، ہدایت دیں گے اور مانے گا۔ لیکن پرانا سسٹم یہ تھا کہ یہ سارا کام عبداللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا کہ ابا کو کیسے قابو کرنا ہے، اماں کو کیسے قابو کرنا ہے، ڈاکٹر صداقت کو کیسے قابو کرنا ہے، مس شمائلہ کے پیچھے کیسے پڑھنا ہے، ہر ایک کو کیسے کھلانا ہے۔ اور یہ ایک فیملی کا سفر ہوتا ہے، اور عموماً فیملی اپنے اوپر لینا نہیں چاہتی یہ بات۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میرے پاس ایک پیشنٹ ہے جس کی فیملی کو میں نے کہا کہ اس پیشنٹ کو شکیزو افیکٹو ڈس آرڈر ہے، وہ ایڈکشن کا مسئلہ نہیں، لیکن وہ بڑی خوشی خوشی علاج کرا رہا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کی فیملی کا بھی علاج ہو رہا ہے، اور ہر دفعہ وہ سیشن میں مجھے پوچھتا ہے کہ فیملی کا علاج ہو رہا ہے، تو میں کہتا ہوں ہو رہا ہے، کہتا ہے پھر ٹھیک ہے۔ مطلب اس کے لیے یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ وہ اکیلا اس گھر میں سیکیٹرک پیشنٹ نہیں ہے، باقی سارے بھی مریض ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ عظیم چل رہی تھی اور بمباری ہو رہی تھی لنڈن پہ اور بہت برا حال تھا، تو کسی نے آ کر چرچل کو بتایا کہ بمباری ہو رہی ہے، بہت برا حال ہے۔ تو چرچل نے پوچھا کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں عدالتیں کام کر رہی ہیں، تو پھر کوئی فکر دی گل نہیں۔ تو مطلب آپ سمجھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا انڈیکیٹر ہوتا ہے، اگر وہ کام کر رہا ہے تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں۔ یہ ایک سمپل سی بات ہے۔ لیکن فیملی سسٹم اپروچ میں بات ہی یہی ہے کہ آپ فیملی کو ایز اے ہول ایک یونٹ کی طرح لینے لگتے ہیں، کیونکہ فیملی ایک دوسرے پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ جب دو میاں بیوی کے درمیان رنجش ہوتی ہے تو میاں گھر سے نکل کے اپنے کام کاج کی طرف جاتا ہے اور وہ سی ای او ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ جو رنجش اس کی بیوی کے ساتھ ہے، جب وہ کام کاج کی جگہ پہ لے کے جائے گا تو وہ کتنے لوگوں کو بانٹے گا؟ جو کسی کے پاس ہے وہ وہی بانٹے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ فیملی ڈائنامکس کتنے سٹرونگ ہوتے ہیں، فیملی کے جو محرکات ہیں۔ تو تھوڑے سے یہ پیچیدہ کانسیپٹس ہوتے ہیں، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں الجھ رہی ہو تو پوچھ لیا کریں۔ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، آپ ڈفر کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اور آپ کے ڈس ایگری کرنے سے ہو سکتا ہے کہ جب بحث مباحثہ ہو تو سب کو کلیئرٹی آ جائے۔ کیونکہ نشے کی بیماری جو کہ ابتدا میں ہم بات کر رہے ہیں، اور ایڈکٹیو بیہیویئرز، یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ کیمیکل ڈپینڈنس ہے جسے ہم نشے کی بیماری کہتے ہیں، اور جو ایڈکٹیو بیہیویئر ہوتے ہیں وہ بیہیورل ایڈکشن ہے۔ اور معاشرے میں جو اکثریت ہے وہ ایڈکٹیو بیہیویئرز یا ایڈکشن میں مبتلا ہے۔ ایڈکشن کا مطلب ہے کیمیکل یا نان کیمیکل ایڈکشن، اور جو ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں یہ معاشرے میں بہت کامن ہیں۔ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ صرف 4% لوگ ہیں جو فطری طور پر نان ایڈکٹیو ہوتے ہیں بیہیویئرلی، اور وہ پرسنل ایکسلنس میں یقین رکھتے ہیں، وہ کسی کو تھریٹ نہیں کرتے، وہ بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ دوسرے انسانوں کے دل توڑنے میں یقین نہیں رکھتے، اور اگر دل ٹوٹ جائے کسی کا تو اس کو جوڑنے میں یقین رکھتے ہیں، وہ رشتے بنانے میں یقین رکھتے ہیں، رشتے توڑنے میں یقین نہیں رکھتے۔ تو ان کے جو پیراڈائمز ہیں وہ بڑے واضح الگ سے نظر آتے ہیں۔ ایڈکٹیو بیہیویئر یہ ہے کہ جب آپ کا کسی سے ڈس ایگریمنٹ ہو تو آپ اسے کہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یا آپ اسے کہیں کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یا یوں کرو یا پھر یوں ہوگا،
تو یہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. لیکن اگر آپ بات چیت کرتے ہیں جس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا تو پھر آپ ایک اور بات چیت کرتے ہیں, پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر آپ کچھ وقفے کے بعد پھر مزید بات چیت کرتے ہیں. اور کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو گھروں میں ہوتا ہے, کبھی ایک میٹنگ سے زیادہ امیدیں وابستہ نہ کریں. ایک میٹنگ سے بہت کم امکان ہے کہ آپ کے مطلوبہ نتائج نکلے. کم از کم 5 میٹنگز پہ تکیہ کریں کہ کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے. لیکن عموماً جو گھروں میں گمبھیر مسئلے ہوتے ہیں اس میں 21 میٹنگ تک تو آپ کو بالکل صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے, یا پھر کسی ماہر سے رابطہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کو بتا سکے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات, بلکہ اکثر اوقات, جو حل ہوتا ہے وہ مسئلے سے بہت مختلف ہوتا ہے. دیکھیے جیسے کہ اگر کسی کو ملیریا ہو تو کیا آپ نے کبھی سنا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اس مچھر کو پکڑ کے لایا جائے جس نے کاٹا تھا اور ملیریا ہوا تھا, تو اس مچھر کو پکڑ کے لایا جائے اور اس کی منت سماجت کی جائے کہ تم آؤ اور جو تم نے انجیکٹ کیا تھا ملیریل پیراسائٹ اس کو واپس سک کر لو. تو یہ حل بہت ریلیٹڈ لگتا ہے لیکن ایسا حل کوئی ہوتا نہیں. حل یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو 2 گولیاں کلوروکوین کی دے گا اور آپ وہ 2 گولیاں کلوروکوین کی کھائیں گے تو جو ملیریل پیراسائٹ ہے وہ اس کا کلا کما ہو جائے گا. تو کبھی بھی مسئلے کا جو حل ہوتا ہے وہ مسئلے سے مماثلت نہیں رکھتا. مسئلہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے, اس کا حل بالکل کچھ اور ہوتا ہے. اور کئی دفعہ آپ ایک چھوٹی سی ہرڈل کریٹ کرتے ہیں جس سے کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, جبکہ لمبے لمبے لیکچر سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. جیسے ہمارے ہاں ایک ریچول ہے کہ اگر کسی کو شارٹ لیو چاہیے تو اسے لکھ کے دینا پڑے گا. یعنی 2 گھنٹے کی لیو چاہیے تو اس کے لیے اپلیکیشن میرے نام لکھ کے دینی پڑے گی کہ اسے 2 گھنٹے کی لیو چاہیے. پہلے سسٹم یہ تھا کہ وہ بندہ آگے کہتا ہے کہ مجھے کوئی کام ہے 2 گھنٹے کے لیے جانا ہے, اور جو اس کا امیجیٹلی سپروائزر ہے وہ کہتا تھا ہاں جاؤ جلدی آ جانا. تو اس سے دیکھا دیکھی ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ میں بھی ہوا ہوں کسی کام. لیکن پھر ایک ریچول بیچ میں ڈال دیا گیا کہ آپ نے 2 گھنٹے کے لیے جانا ہے تو ایک اپلیکیشن لکھیں ڈاکٹر صداقت کے نام کہ آپ اتنے بجے جا رہے ہیں اور اتنے بجے آ رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ باتیں آپ نے ہاتھ سے لکھنی ہے. ہینڈ ریٹن اپلیکیشن ہونی چاہیے. 80% سے زیادہ لوگ شارٹ لیو پہ جانا چھوڑ گئے کیونکہ ایک ہرڈل کریٹ کی. جیسے یوٹیوب پہ پابندی لگی تھی تو ایک طریقہ تھا کہ آپ یوٹیوب پہ جا سکتے تھے, لیکن اس کے لیے وہ پراکسی کا طریقہ کرنا پڑتا ہے, تو 90% ٹریفک یوٹیوب کی طرف ختم ہو گئی تھی. جہاں ہمارے ہاں کسی نے چھٹی کرنی ہو, ضروری کام ہے یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا زندگی میں, تو چھٹی جو کرتے ہیں تو ان کے لیے ریچول یہ ہے کہ سنڈے کو دوپہر 2 بجے وہ آئیں گے اور آ کے 1 کپ چائے پی کے چلے جائیں گے, کوئی کام نہیں کریں گے. لیکن اگر ڈیورنگ دا ویک آپ نے کوئی چھٹی کی ہے تو آپ سنڈے کو تشریف لائیں گے 2 بجے اور آ کے تو اس وقت جو مینیجر ہوگا اس کے ساتھ بیٹھ کے تو 1 کپ چائے پی کے تو چلے جائیں گے. تو اس سے چھٹی کا رجحان, بڑے دن ہو گئے کسی نے کوئی چائے شائے نہیں پیتی. آپ سمجھتے ہیں اس سے کیسے ہوا یہ کہ ایک بندہ ہے بدھ کے دن چھٹی کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں سنڈے میرا خراب ہوگا, اور اگر اس سے اثر نہ ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سویرے 7 بجے آ کے چائے پی لیں سنڈے میں. جتنا بھی چھٹی کسی کی خراب کرنی ہے تو جو ایکسپیرینس میں سے گزرنا ہے, دیکھیں دھمکی ایک اور چیز ہے اور کسی ایکسپیرینس میں سے گزرنا ایک اور چیز ہے. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو گے تو میں ایسا کر دوں گا تو اس کا کوئی خاص اثر ہونے والا نہیں. لیکن اگر آپ کسی کو اس سے بہت کم تر ایکسپیرینس سے گزار دو, دیٹ ول ورک. ایکسپیرینس میں سے گزار دو. دھمکی چاہے آپ یہ دو کہ میں ایٹم بم مار دوں گا, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کسی کو گلیل سے ایک وہ پتھر مار دیں گے,
اس تجربے سے جب کوئی گزرے گا تو اس کا بہت اثر ہوگا. تو جب بھی گھروں میں آپ کو کسی سے کوئی مسئلہ ہو یا دفاتر میں کسی سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ اسے لمبے لمبے لیکچر دینے کی بجائے, اسے بڑی بڑی دھمکیاں دینے کی بجائے ایک چھوٹے سے ایکسپیرینس سے گزار دو جو کہ ایکچول ہو, جو کہ اس کی فیلنگز پہ اثر انداز کرے, جس سے اس کو کوئی کوفت ہو, جس سے اس کو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے, تو اس کا فرق پڑے گا. تو ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جب آپ کو ایڈکشن کا سامنا ہو تو آپ اپنے لوڈ ون کی مدد صرف ایک طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس کی علاج میں مدد کریں. باقی انیبلنگ کے جو معاملات ہیں ان پہ نظر ثانی کریں, ان کو چھوڑ دیں. اور جب آپ انیبلنگ چھوڑیں گے تو آپ پرووکنگ بھی خود بخود چھوڑ دیں گے, کیونکہ پرووکنگ جنم لیتی ہے انیبلنگ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو دھمکی دینے کی بجائے آپ اس کو ایکسپیرینس میں سے گزار دیں.